بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم نے ایام الہی کے تذکرے پر بس نہیں کیا اور نہ ہی ان حالات کے بیان کرنے پر اکتفا کیا جو انبیاء اور رسولوں کی ان اقوام کی طرف سے جھٹلانے، مذاق کرنے، توہین آمیز سلوک کرنے اور دھتکارنے کی صورت میں پیش آئے جن کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا تھا، اور نہ ہی ان امتوں کو رسولوں کے جھٹلانے، انہیں مذاق کرنے، ان کے ساتھ داؤ کھیلنے اور انہیں قتل کا ارادہ کرنے کے جرم میں پیش آنے والی سزا، عذاب، ہلاکت اور تباہی کے تذکرے پر ہی اکتفا کیا گیا، جیسا کہ انبیاء کی داستانوں میں پہلے گزر چکا ہے۔ محترم ناظرین، بلکہ قرآن نے بڑی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کیا ہے، کبھی وضاحت کے ساتھ اور کبھی اختصار کے ساتھ۔ بہت سی ایسی نعمتیں بیان کی جو نعمتیں بہت سے انبیاء علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ نے کی۔ ان میں سے خاص طور پر داؤد، سلیمان، ایوب، یونس، زکریا اور یحییٰ علیہم السلام ہے۔ رہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اقتدار سونپا اور حکومت میں وسعت و فراخی عطا کی، اور ان دونوں کو وافر مقدار میں علم سے نوازا۔ ان دونوں کو بہت سی ایسی چیزوں کا علم دیا جن سے لوگ جاہل و ناواقف تھے۔ طاقتوروں اور سرکشوں کو ان دونوں کے تابع کر دیا اور ان حیوانات و جمادات کو مطیع کر دیا جو کسی کے تابع فرمان نہیں ہوتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد، سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا، شکر اس اللہ کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا، لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی ہے اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ محترم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور پرندے مطیع کر دیے۔ وہ دعا اور تسبیح میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑ، اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے دائرے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اور یہ کچھ کرنے والے ہم بھی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھلا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو۔ محترم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اس وسیع تر حکومت اور ہنرمند و طاقتور ہاتھ کے باوجود عاجزی و انکساری کرنے والے، بارگاہ الہی میں رجوع کرنے والے، اللہ کا ہمیشہ ذکر کرنے والے، لمبی دعا اور تسبیح کرنے والے اللہ کے بندے تھے۔ وہ ایسے انصاف کرنے والے حکمران تھے کہ وہ لوگوں کے درمیان حق پر مبنی فیصلہ کرنے اور وہ انصاف کے تقاضوں سے سرمو انحراف نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ حساب کا دن بھول گئے۔